تو سب سے پہلے جو پارٹ ہے آپ اس کو لیول کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سنٹر کرنا ہوتا ہے، لیول کرنا ہوتا ہے۔ سنٹر کے لیے اس میں لیزر لگا ہوا ہوتا ہے، اور آپ اس طرح پاؤں کر کے آپ اس کو ریزن کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے مڈل اسٹیشن کے پر مڈل پورشن پر آنا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب لیولنگ کے لیے آپ اسکرو کو یوز کر سکتے ہیں، اسکرو کو یوز کر سکتے ہیں، اور اسکرو کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ اوپر نیچے پورے ٹوٹل اسٹیشن کو آپ اوپر نیچے اس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے اس کو اوپر نیچے کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ جاتے ہیں، آپ اس ببل کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ببل زیادہ خراب ہے تو آپ اسکرو کی طرف جائیں گے، لیکن اگر ببل تھوڑا سا خراب ہے تو آپ پھر ان اسکروز کی مدد سے ان کو ٹھیک کریں گے۔ آپ ادھر آ جائیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ میں نے بالکل سنٹر پر ببل کو میں نے سنٹر پر رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس اسمال سرکل کے سنٹر پر ببل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اس میں ڈسپلے ہے، اس میں آئی پیس ہے، اس میں ٹیلیسکوپ ہے۔ آپ ادھر آ جائیں۔ اچھا، ایک تو اس میں ہے، یہ ہے ورٹیکل اسکرو، ٹھیک ہے۔ ورٹیکل اسکرو کی مدد سے آپ یہ ورٹیکل پلین میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو لوز کریں تو یہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، آپ اس کو ٹائٹ کریں تو پھر یہ اوپر نیچے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ معمولی سے موومنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس اوپر باہر والے ٹینجنٹ ورٹیکل اسکرو کی مدد سے آپ اس کو معمولی روٹیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ اس کا آئی پیس ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے فوکسنگ، یہ فوکس کرنے کے لیے، آئٹم کو فوکس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ کراس ہیئر کو فوکس کرنے کے لیے ہے، یہ اگر آپ روٹیٹ کریں گے تو کراس ہیئر فوکس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے اگر آپ کسی آئٹم کو یا کسی اسٹیشن کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے آپ اس میں رفلی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ بعد میں پھر آپ اس کو دیکھ کے اس ٹینجن کو تھوڑا سا روٹیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اس اے سی کو میں اس میں لاؤں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو طریقہ دکھاتا ہوں کہ یہ، اچھا، آپ ادھر اس سے ہارزنٹل پلین میں موومنٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اگر اسی طرح جس طرح ورٹیکل اسکرو تھا اس طرح اگر آپ تھوڑا سا موومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسٹینجنٹ ہارزنٹل اسکروز کی مدد سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں اے سی کو اس میں ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے اس میں رفلی دیکھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو رفلی میں دیکھ رہا ہوں وہ تھوڑا سا ٹھیک ہے، تو میں نے رفلی اس میں سنٹر کر دیا ہے۔ اب میں اس کے بعد آئی پیس میں دیکھوں گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اب ادھر آ جائیں، آپ اس کو اس آئی پیس میں کیمرہ کر دیں، اب آئی پیس کی تو اس کے بعد ہم اس میں جاب سیٹ کرنے کے فرسٹ اسٹیپ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس میں جاب سیو کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اسکیپ بٹن کو دبائیں گے کہ وہ اس میں میم نظر آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب میم نظر آ جائے گا اور کنفیگر اور میس نظر آ جائے گا تو پھر ہم اس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب میم کے نیچے جو ایف بٹن ہو وہ اس پر آپ پریس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب جاب ہے، نون ڈیٹا ہے، کوڈ ہے، اور ڈیفائن روڈز ہے، یو ڈسک ہے۔ اچھا، اس میں F1 F2 F3 جس کے نیچے ہوگا تو وہ اس کے بٹنس ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر شفٹ نمبرز اور الفابیٹس چینج کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بی ایس کلیئر کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، فنکشن پیج چینج کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کی طرف آتے ہیں، جاب کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جاب کے بعد ہم جاب کی طرف گئے ہیں تو اس کے بعد ہم پھر انٹر پریس کریں گے، ادھر انٹر کا بٹن ہے، ٹھیک ہے۔ انٹر کا بٹن ہم نے پریس کر لیا، پھر ہم جاب سلیکشن کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جاب سلیکشن کے بعد ہم نے بٹن پریس کیا ہے۔ اچھا، ہم نے پہلے سے ہی آپ کے لیے بیچ 7 نیم چوز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اگر اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں بیچ 707 ہم اگر آپ اس میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کو کلیئر کر لیں،
ٹھیک ہے، ہم نے کلیئر کر لیا. اس کا مطلب یہ جو بلنکنگ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا ہے. اچھا اب اس کے بعد ہم یہ اچھا یہ اس میں ہے تو اب شفٹ کی مدد سے ہم اس کو الفابیٹ میں لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اب یہ بی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے اب میں 0 کرنا چاہتا ہوں تو میں شفٹ کو دوبارہ دباؤں گا تو 0 اور 7. ٹھیک ہے اور اب اوکے کے نیچے F4 ہے تو F4 کو میں پریس کروں گا. ٹھیک ہے اب جاب سیف ہو گیا ہے. اب آپ اسکیپ کریں گے، ادھر نظر آ رہا ہوگا کہ جاب ہے B07. ٹھیک ہے تو یہ آپ جاب سیو کرنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم ایریا فائنڈ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے اس لوکیشن کی. تو ہم اس کے لیے ایریا فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں ایک بندہ ہوگا، اس کے پاس پرزم ہے، وہ آپ دکھا دیں. ٹھیک ہے دکھ رہا ہے بندہ. ٹھیک ہے اب یہ پرزم یہ مختلف چاروں کارنر پر، اس پلاٹ کے چاروں کارنر پر یہ کڑا ہوگا. ٹھیک ہے اور ہم اس کے ڈیٹا ہم اس کے نوٹ کریں گے. ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ اس طرف ہو جائے. ٹھیک ہے تو یہ اس طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے یہ پرزم کا میرر ہماری طرف پوائنٹ کرے گا. ٹھیک ہے اب اس کو میں آئی پیس میں لاؤں گا. ٹھیک ہے آئی پیس میں لاؤں گا، لیکن آئی پیس میں لانے کے لیے سب سے پہلے میں ایریا ہم فائنڈ کریں گے. تو ہم ایریا کی طرف جائیں گے. ایریا جو ہے پیج 3 پر ہے. ٹھیک ہے تو پہلے سے ہی پیج 3 ہے، لیکن اگر آپ پیج 3 پر نہیں تھا تو آپ اس فنکشن بٹن کی مدد سے پیج 2 پیج 3 پیج 1 پیج 2 پیج 3 ہو سکتا ہے. اب میں دوبارہ پیج 3 پر آ گیا ہوں. پھر اس کے بعد آپ مینو کے نیچے F3 بٹن دبائیں گے تو آپ مینو میں جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے اس کے بعد کوآرڈینیٹ ہے، سیٹ آؤٹ ہے، تو ہم ایریا فائنڈ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے تو ایریا کی طرف آ جائیں گے. ٹھیک ہے ایریا پر ہم کلک کریں گے. ٹھیک ہے تو اب 0 نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 یہ چاروں پوائنٹس کو آپ نوٹ کر لیں گے اور پھر ادھر خود ہی کیلکولیٹ کا بٹن آ جائے گا. ٹھیک ہے تو سب سے پہلے پہلا پوائنٹ دیکھتے ہیں. اسکرو کی مدد سے ہم یہ روٹیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اب اس کو میں فوکس بھی کر رہا ہوں، میں ورٹیکل اسکرو بھی یوز کر رہا ہوں، میں ٹینجنٹ یوز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم دیتا ہے. ٹھیک ہے پریکٹس کے ساتھ ساتھ یہ پھر آپ جلدی کر سکتے کر پائیں گے. ٹھیک ہے تو اب میں آبزرویشن کے نیچے جو بٹن ہوگا میں اس کو پریس کروں گا. ٹھیک ہے آبزرویشن کے نیچے F4 بٹن ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے پوائنٹ نوٹ کر لیا ہے. اب اس بندے کو میں کہوں گا کہ وہ دوسرے کارنر پر چلا جائے. ٹھیک ہے تو اس ہارزنٹل اسکرو کی مدد سے میں اس کو روٹیٹ کروں گا. ٹھیک ہے اس کو میں لوز کر دیا ہارزنٹل اسکرو کو، اب میں روٹیٹ کر رہا ہوں. یہ ادھر پہنچ گئے ہیں. اب میں اس کو پہلے ٹارگٹ سیٹ کروں گا. ٹھیک ہے میں نے ٹارگٹ سیٹ کر دیا ہے. اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ یہ آ جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب یہ آ گئے ہیں. تھوڑا سا اچھا یہ کراس ہیئر میں تھوڑا سا مسئلہ تھا، تو اب میں اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کروں گا. ٹھیک ہے اچھا اب میں اس کو دوبارہ کروں گا. ٹھیک ہے وہ نہیں ہو رہا تھا. ہاں اب ہو گئے. ٹھیک ہے اب میں اس کو تیسرا پوائنٹ ہیلو اس کو میں اب تیسرا پوائنٹ کروں گا. ٹھیک ہے تو 4 پوائنٹس ہم نے کرنے ہیں اور اب تیسرے کے لیے 3 پوائنٹس لازمی ہیں. ٹھیک ہے پھر بعد میں وہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ اگر ہم 3 پوائنٹ لیں گے تو اس پلاٹ کا ایریا نہیں ہوگا بلکہ اس پلاٹ کے ڈائگنل کا ایریا ہوگا. ٹھیک ہے تو
ٹھیک ہے. اچھا 3 پوائنٹس ہم نے ہمارے ہو گئے. اب اس کا ریکٹینگولر ان 3 پوائنٹس کا ریکٹینگولر ایریا ہم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم پھر پریس کریں گے. اگر ہم وہ پورا ایریا کرنا چاہتے ہیں تو ہم پھر چوتھے پوائنٹ بھی ہم لینا چاہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جتنے پوائنٹس آپ اس میں لیں گے اتنے ہی آپ کو فائدہ ہے. ٹھیک ہے, اتنا ہی ایریا ایکوریٹ آئے گا. ٹھیک ہے, ہم نے خالی 4 پوائنٹس لیے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ بھی ہو گیا ہے. اچھا اب اس میں کیلک کا بٹن آ گیا ہے. وہ پہلے سے 3 پوائنٹ کے بعد وہ کیلک کا بٹن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیلک کا بٹن آپ دبائیں گے تو آپ کو ایریا ہیکٹر میں بھی دے رہا ہے 0.1041, جبکہ میٹر اسکوائر میں بھی دے رہا ہے 1040, اور جبکہ فیٹ میں بھی دے رہا ہے 11,204 فیٹ اسکوائر. ٹھیک ہے, آپ اس کو مرلہ میں بھی شفٹ کر سکتے ہیں اور وغیرہ. اس کی تصویر بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کارڈ وغیرہ ہے تو آپ اس میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ طریقہ بھی استعمال کرتا ہے. ہم وہ طریقہ استعمال کریں گے کہ وہ میموری کارڈ میں ہمارے پاس سیو بھی ہو سکے. ٹھیک ہے, تو وہ ہے پیج 2. پیج 2 میں آپ کے پاس REC کا بٹن ہے. ٹھیک ہے, تو REC کے بٹن کے نیچے F4 آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا, تو آپ F4 کو پریس کریں. ٹھیک ہے, F4 کو پریس کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیشن ڈیٹا ہے, بیک سائٹ ہے, وہ وغیرہ ہے. تو آپ اسٹیشن ڈیٹا کو آپ پہلے کریں گے. تو پہلے اسٹیشن ڈیٹا ہم نے 100 پر ایزیوم کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ کوآرڈینیٹ 100 پہ ہے. اگر آپ کو اس اسٹیشن کے کوآرڈینیٹ کچھ دیے گئے ہیں تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس کو چینج کر رہا ہوں 300 کے لیے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ جو بٹن کی مدد کے ساتھ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ اوکے کو دبا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سیو بھی اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نیچے آ جاتے ہیں, کوآرڈینیٹ ڈیٹا کو انٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم پہلے بٹن کو ہم آبزرویشن کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم اس ٹارگیٹ کو اس کے اندر لائیں گے. ٹھیک ہے, اور ہم آبزرویشن کے بٹن کی مدد سے ہم آبزرویشن ہم نے لے لی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو سیو کرنے کے لیے ہم REC کا بٹن کے نیچے ہم پریس کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو سیو کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ سیو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب دوسرے پوائنٹ کی ہم طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نے اشارہ دے دیا ہے. اب وہ چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہم نے اس ٹارگیٹ کو اب آپ اس کو پریس کریں گے. ٹھیک ہے, آبزرویشن بٹن کو. ٹھیک ہے, تو اب اس کو بھی آپ ریکارڈ کر کے سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بندہ تیسرے پوائنٹ کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے, اس طرح ہم چاروں پوائنٹس ہم جلدی کریں گے. ٹھیک ہے, اور آبزرویشن بٹن پر ہم نے دبا دیا ہے, اور یہ ہمارے پاس نارتھنگ ایسٹنگ بھی دکھائی دے رہا ہے, اور ہمارے پاس زیڈ والی ڈائریکشن میں اب دکھائی دے رہا ہے کہ کتنے فیٹ ڈسٹینس پر ہے. فائنڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا تو اب لاسٹ پوائنٹ کو بھی ہم آبزرویشن بٹن کی مدد سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس یہ بھی ریکارڈ اور سیو ہو گیا. تو ہمارے پاس جو آبزرویشنس ہیں وہ ہمارے پاس ریکارڈ میں سیو ہو سکتی ہیں. آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنے کوآرڈینیٹس کہاں پر سیو کیے, تو آپ اسکیپ بٹن کو دبائیں گے, میم بٹن کو دبائیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آئیں گے آل ڈیٹا کی طرف. آل ڈیٹا پریس کرنے کے بعد آپ پھر اینڈ میں آپ آ جائیں گے اپنے جاب کی طرف. ٹھیک ہے, تو B07 ہمارے پاس جاب ہے, اور یہ ہمارے پاس 4 کوآرڈینیٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو شکریہ, تھینک یو. اس کو انٹر کرنے سے آپ کو نارتھنگ ایسٹنگ اور زد ڈائریکشن میں آپ کو فیٹ دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ہمارا کلاس ختم ہو گیا ہے. یہ ہم نے آج آپ کو لے آؤٹ کا طریقہ دکھا دیا ہے.